کہ فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ جلدی کرو بھائی، پورے عالم میں پوری انسانیت کے سامنے ایک انصاف کا اور ایک انسانیت کا مسئلہ ہے۔ 1948 سے مملکت فلسطین، ملک فلسطین کو اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا اور وہاں کے اصل باشندوں کو فلسطین دیش سے نکال باہر کیا گیا اور نکال باہر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو غزہ کی صورتحال ہے، یہ غزہ کی صورتحال بھی یہ آج کی ہی نہیں ہے۔ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی باشندوں کے ساتھ ایک عرصے سے ظلم ہو رہا اور ان کا ملک ان سے چھین کر ان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا جا رہا، اور جو لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جو اپنے ملک کی، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی اور نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ تو ہم جس دیش میں ہیں، ہم بھارت دیش کے شہری، ہمارے ملک پر بھی ایسی آفت آئی تھی، ایسی مصیبت آئی تھی کہ یہاں پر انگریز حکمران ہو گئے تھے اور ہمارے دیش میں ہم نے انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کی جدوجہد کی اور اب ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد، جیسے ہمارا دیش ہندوستان، بھارت کے شہریوں کا ہے، ہندوستان کے شہریوں کا ہے، ویسے ہی فلسطین فلسطینی شہریوں کا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ہے، فلسطینی کرسچنز کا، فلسطینی یہودیوں کا، فلسطینی مذہب کے ماننے والوں کا، اور وہ فلسطینی جو مذہب کو نہیں مانتے ان سب کا، لیکن وہ اسرائیل کا نہیں، وہ امریکہ کا نہیں۔ آج سارے عالم میں اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے فلسطینیوں کو ان کے اپنے دیش سے باہر کر دیا۔ یہ جو آج کا یہ احتجاج ہے، یہ جو مظاہرہ، ہم فلسطینی عوام کی اس جدوجہد کو سلام کرتے اور اس جدوجہد کو جائز سمجھتے جو اپنے ملک کی اور اپنے زمین کی اور اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں کی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ غزہ کا ہے، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لاکھوں انسانوں کی زندگی پر ناکہ بندی، پانی کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، غذا کا مسئلہ، دوا کا مسئلہ، زندگی بہت مشکل ہو۔ یہاں کے لوگ جب وہاں کے صحافیوں کو سوال کرتے تو ایک صحافی بتاتا ہے کہ ہم 3 دن سے بھوکے، جب وہاں کے جوان بچے غذا کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے تو ان کے اوپر بم برسائے جاتے، وہاں کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا، وہاں کے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کی عوام اور یہاں سب لوگ، ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ چلڈرنس رائٹ کی بات کرتے تھے انہوں نے وہاں بچوں پر ظلم کیا، جو وومنس رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہ حقوق انسانی کی پامالی ہوئی، جو تعلیم کی بات کرتے تھے وہ اسکولوں کو تباہ کر دیا، جو ہیلتھ کیئر کی بات کرتے تھے
وہاں کے دواخانوں کو اجاڑ دیا گیا. ایسے موقع پر ہم بھارت کے شہری، بھارت کے مسلمان اور بھارت کے غیر مسلم سماج اور یہاں کے انصاف پسند لوگ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف غزہ کی حمایت میں اور غزہ کی عوام کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے. اس موقع پر ہم ہمارے دیش کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ وہ غزہ کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے اور جو غاضب قوت ہے، ظالم قوت ہے، جو جنوسائیڈ جو کر رہی ہے، جو اسرائیل ہے اور جس کا پشتن امریکہ ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. جو دنیا بھر میں غزہ کی، فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ہم ان سب کی حمایت سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں جو خون بہایا گیا ہے وہ خون رائے گا نہیں جائے گا اور فلسطین قائم ہو کر رہے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے دائرے اثر میں فلسطین کے حق میں، غزہ کے لوگوں کے حق میں، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لینے، یہاں کی حکومت پہ دباؤ ڈالنے اور عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں تاکہ فلسطین کی مملکت، اس کا قیام اور غزہ کے مسائل حل ہو سکے. ہم عالم اسلام میں عرب ممالک سے، ان سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کے مسلمان عالم اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور عالم اسلام سے، عرب ممالک سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کی حمایت میں صرف بیانات نہ دے، صرف مذمتی بیانات کی کافی نہیں ہے، بلکہ پوری ڈپلومیسی، پوری قوت، پوری حکمت، پوری شجاعت اور پوری طاقت کے ساتھ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہو. آج کا یہ جلسہ انہی باتوں کے ساتھ، ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم، ہمارے جو ضمیر کا بوجھ ہے، ہمارے جو دل کی تڑپ ہے، ہمارے ذہن و فکر پہ جو غم چھایا ہوا ہے اور ہماری حکومت کے سامنے اپنی بات جو رکھنا چاہتے ہیں، اس کا یہ بہترین موقع ہے. اور اس وقت صورت یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ انسان کو انسان سے ملنے کے لیے اگر وہ کوشش کرے تو اس کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو دھمکایا جاتا ہے. دراصل ہماری پہچان ہندوستان کے روپ میں یا برہمن کے روپ میں یا دلت کے روپ میں یا مسلمان کے روپ میں چھوٹی پہچان ہے. اصلی پہچان ہماری، ہم انسان ہیں اور ہمیں فوراً کسی کے اوپر ہونے والا ظلم کا احساس ہو جاتا ہے، ہم فوراً جڑ جاتے ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ کروڑوں میل پہ دور سورج ہے، وہ ہمیں اپنا معلوم پڑتا ہے بشرطے کہ ہم اپنا سیلف، اپنا خود گرجی کو ایک بازو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے فلسطین کے عوام ہم سے جدا نہیں ہیں، ان سے تو ہمارا ایک رشتہ اور ہے. وہ رشتہ ہے کہ ہم بھی انگریزوں کی حکومت کے غلام رہے 190 برس، وہ بھی انگریزی مینڈیٹ، انگریزی حکومت کے غلام رہے 30 برس. ہمارا ملک بھی ان کے دور میں 190 سال کی برطانیہ حکومت کے دور میں بڑی بڑی بھکمریوں سے گزرا. 2006 میں ایک انگریزی اتہاسکار ایڈم جونز نے کتاب لکھی نرسنگھار. اس کتاب میں اس نے ذکر کیا بڑی بڑی بھکمری پھیلانے کا، کہ کس طریقے سے لوگوں کو شوشن کر کے، جنگ کر کے مارا گیا، اس کا ذکر کیا. لیکن ایک چیپٹر اس میں ہندوستان کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ انگریزوں کے آنے کے پہلے، یعنی سن 1757 کے پہلے 300 برس تک ہندوستان میں بڑے اکال نہیں پڑے، چاہے وہ بابر کا زمانہ ہو، چاہے وہ اکبر کا ہو، اورنگزیب کا ہو، مراٹھاؤں کا ہو، رنجیت سنگھ کا ہو. یعنی 1757 کے پہلے 300 برس تک ہندوستان میں بڑے اکال نہیں پڑے، اس کتاب میں لکھا ہے.
لیکن انگریزی راج میں ہمارے ملک کی دولت لوٹ کے پہلے مرتبہ ملک کے باہر گئی، یہاں کے ادیوگ ختم کیے گئے، یہاں کے زمینداروں کو اور مہاجنوں کو چھوٹ دی گئی لوٹ کرنے کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں اکال پڑے، اور اس میں ایک اکال پڑا 1898 کا، جس میں 1,40,00,000 لوگ مارے گئے۔ بھکمری حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آئی۔ 4 سال کے بعد دوسرا اکال پڑا، جس میں 50,00,000 لوگ مارے گئے 1902 میں۔ تیسرے اکال کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں ایک اکال کا اور ذکر کیا، بڑے اکال کا، 1943 کے اکال کا، جب اس کو بنگال کا اکال کہتے ہیں۔ اس میں لگ بھگ 30,00,000 سے 40,00,000 لوگ مارے گئے، جبکہ اناج کیول 10% کم پیدا ہوا تھا، کیونکہ بیاپاریوں نے چاول کی قیمتیں 6 مہینے کے درمیان 10 گنی بڑھا دی تھی۔ لوگوں میں اناج خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے انگریزی نظام کے ذریعے ہم لوگ بھوکوں مرے، جس طریقے سے ہمارے ملک تقسیم ہوا، فلسطین کے اوپر 30 برس برطانیہ کی حکومت رہی، اور ان کے ملک میں باہر سے لا کے آتنکوادی جس سوچ کے لوگوں کو بسایا گیا، وہاں کے لوکل عوام کو اکھاڑا گیا، ملک کا تقسیم کیا گیا، بعد میں پورے ملک کا نام ہی اسرائیل کر دیا گیا۔ ایک مسئلہ بھی صاحب نے جو میرے سے پہلے بول رہے تھے اس بارے میں رکھا۔ اس وقت میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ غازہ پہ جو لوگ ہیں یہ اتنے ہی بڑے انسان ہیں جتنے اسرائیل کے عوام ہیں۔ ہم اسرائیل کے عوام کی بھی قدر کرتے ہیں جنہوں نے نوبل laureate پیدا کیے، اسی طریقے سے فلسطینی عوام میں بھی اسی ہنر، اسی صلاحیت کے لوگ ہیں، وہی اتنے بڑے انسان ہیں۔ کسی بھی جنگ میں عوام کے اوپر حملہ ناانصافی انہیومن ہے، اور اسرائیل پہ اگر حملہ ہوا وہ بھی غلط تھا، عوام پر جو مارے گئے، اور یہ جو عوام مارے جا رہے ہیں اس سے 50 گنی تعداد میں بھکمری کی صورت میں لاگے ان کا ان پانی بند کر کے جو قتل کیا جا رہا ہے، وہ شیطانیت کی انتہا ہے۔ ہر انسان کے اوپر ظلم ہے، جس کے اندر روح ہے اس کو اس درد کا احساس ہوگا، اور اس درد کے احساس سے ہماری آتما میں طاقت آئے گی، تاکہ ہمارے اوپر جو اور تمام قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ان ظلموں سے بھی ہم لڑ پائیں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے ونتی ہے کہ صبر رکھ کے اپنے درد کی آواز پیدا کریں، اور ان کا درد جتنا ہم محسوس کریں گے اتنے ہی ہم سچے انسان بنیں گے اور ہماری آواز میں طاقت آئے گی۔ میں آپ سب لوگوں کو، فلسطینی عوام کو، اور اس دنیا میں ان کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔